بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ دوستو، 5 شوال اتوار کے دن قل هو اللہ احد اس طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ پوری زندگی دولت ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، دولت کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے آپ کو میں بتاؤں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال بن جائے گی، انشاءاللہ آپ کا مقدر چمک جائے گا۔ ایسے افراد جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جو اتنے زیادہ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دولت کے مسائل کے متعلق جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک دولت میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دولت کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ رزق میں ایسی برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ نے اس عمل کو 5 شوال ہفتے کے دن یعنی اتوار کے دن 5 شوال اتوار کے دن اس عمل کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ شوال کے مہینے میں آپ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ دوستو، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو شخص رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور جو پریشان ہیں وہ اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے رہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس سورت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو، اس کو جمعہ کے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس دن بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ آپ نے رزق میں برکت اور اضافے کے لیے نیت کر لینی ہے، اور آپ نے انتہائی توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستو، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ بے شک اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب کو رزق صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اگر کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ تو آپ اللہ سے بھروسہ اور توکل رکھ کر جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، کسی بھی عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس میں 100% کامیابی ہوگی۔ دوستو، ہاں، اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم صرف یقین کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر یقین کی کمزوری ہے۔ جتنا زیادہ ہم یقین رکھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور یہ اس عمل سے رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ رزق میں بے انتہا برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد، اگر جمعہ کے دن کسی دن عمل اس کو کریں گے تو آپ جمعہ کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے، ورنہ ہر نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے جب نماز مکمل کر لینی ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ صورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، صرف 21 مرتبہ یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 21 مرتبہ صورت مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو صورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ صورت 21 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ صورت آپ نے 41 مرتبہ، سب سے پہلے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر، اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے، اور ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ایک دن کے ہی عمل سے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے۔